کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ کہانیاں اب رہ گئی پرانی، وہ دور لٹ گیا جب اس طرح کی کہانیاں سن کر لوگ واہ واہ کرتے تھے، جھومتے تھے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیو جنریشن ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، سمجھائیں ہمیں کہ وہ مولوی 1,00,000 مرتبہ درود دن میں کیسے پڑھتا ہے۔ پھر اس مولوی نے جنت میں اللہ کے نبی کو بھی دیکھ لیا اور آپ کے بیٹے کو بھی دیکھ، اللہ کے نبی کو پہچانا کیسے؟ صحابہ کرام کے سامنے کوئی اس طرح کہتا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو صحابہ کرام پوچھتے تھے اس سے نشانیاں، مجہول کال پر اس کی بات سن کے آگے مجمع میں بیان نہیں کر دیتے تھے، پوچھتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کا سراپا کیسا تھا، حلیہ کیسا تھا، بال کیسے تھے، آپ کی چال کیسی تھی، انداز تکلم کیا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، ایک ایک چیز پوچھ کر پھر اس کے بعد صحابہ کرام مہر تصدیق سب کرتے تھے کہ تم نے اللہ کے نبی کو ہی دیکھا۔ چلو آپ کے بیٹے کو تو پہچان گیا، وہ اس نے آپ کے بیٹے کو دیکھا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ جو چیز حرام ہے وہی معاشرے کے اندر زیادہ رواج پا جاتی ہے، اور فی زمانہ خودکشی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خود کشی کا مطلب ہے اپنے آپ کو مارنا، فارسی کا لفظ ہے۔ یہ حرام کیوں ہے؟ دراصل ہمارا جو جسم ہے یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، اور اس جسم کے اندر جو روح ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یہ روح بھی اللہ کی امانت ہے۔ نہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں نہ اپنی روح کے مالک ہیں۔ یہ جسم بھی اللہ نے عطا کیا ہے اور روح بھی اس کے اندر اللہ نے ڈالی۔ اب اللہ کی جب مرضی ہوگی اللہ روح نکال لے گا، فرشتے کو بھیجے گا۔ اللہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں ہی روح ڈالنے کے بعد نکال لے، اللہ چاہے تو بچپن میں ہی روح نکال لے، اللہ چاہے تو جوانی میں روح نکال لے، اللہ چاہے تو بڑھاپے کی مہلت دے اور بڑھاپے میں آپ کی روح نکالے، اللہ کی مرضی۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اس جسم کو مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، اللہ کی امانت اللہ کے حوالے۔ خودکشی کرنے والا اللہ کی دی ہوئی اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ وہ اللہ کے فرشتے کا انتظار نہیں کرتا کہ اللہ کا فرشتہ آئے اس امانت کو لے جائے، وہ اپنے آپ کو خود مارتا ہے۔ یہ روح اللہ کے نام پر نکلنی چاہیے تھی، لیکن اس نے شیطان کے ہتھ کنڈے کے اندر آ کر، شیطان کی چال کے اندر آ کر اپنی یہ روح کو از خود نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ اگر انسان کو مرنے کا شوق ہے، روح کو نکالنے کا شوق ہے، تو پھر میدان جہاد میں جائے۔ اگر مرنے کا شوق ہے تو میدان جہاد میں جائے، وہاں اللہ کے نام پر تمہاری روح نکل جائے گی، اللہ کے نام پر تمہاری جسم کے چھیتڑے اڑ جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو پسند ہے، اس سے اللہ کے یہاں تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے۔ لیکن انسان نہ میدان جہاد میں جا رہا ہے، نہ اللہ کے فرشتے کا انتظار کر رہا ہے، از خود اپنی روح کو نکالنے کے چکر میں شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ کر اپنے آپ پر جنت کو حرام کروا لیتا ہے۔ یہ روح اللہ کی تھی، اللہ کے نام پر نکلنی چاہیے تھی، اللہ کے حکم سے نکلنی چاہیے تھی، اللہ کے نام پر قربان ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے خود اس روح کو نکال کر اس کی بھینٹ شیطان کے آگے چڑھا دی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو تم سے پہلے تھا، اس کو پھوڑا نکلا، اس پھوڑے سے اس کو کافی تکلیف پہنچی، پھوڑا بڑھتا چلا گیا، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے ایک تیز دھار آلے سے اپنے اس پھوڑے کو پھاڑ ڈالا، آلہ تیز دھار تھا، زیادہ لگ گیا، فرمایا اس پھوڑے سے خون نکلا، اتنا نکلا کہ وہ شخص مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی حرمت الجنت علی، اس نے موت میں جلدی کی، موت کو گلے لگانے میں جلدی کی، موت میرے حکم سے آنی تھی، اس نے موت کو بلایا، میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ حرام موت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرام موت مرنے والے کو کبھی بھی جنت میں نہیں ڈالے، اس لیے حرام ہے۔ اللہ کے فرشتے کا انتظار کرو یا پھر میدان جہاد میں جا کر اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دو۔ اسباب بہت سارے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، مرد نے کچھ الفاظ زیادہ کہہ دیے یا ہاتھ اٹھا لیا، عورتیں صنف نازک ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، زہر کھا کے مر گئی عورت، خودکشی کر لی۔ بہن بھائی میں جھگڑا ہوا کسی بات پر، غیرت میں بہن آ کر خودکشی کر لیتی۔ اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ٹیچر نے زیادہ ڈانٹ دیا، طلباء کے سامنے ایک طالب علم کی بے عزتی کر دی زیادہ، اب وہ پریشان ہے کہ مجھے ڈانٹ دیا گیا، میں کس منہ سے کلاس روم میں جاؤں گا، آ کر خودکشی کر لیتے۔ یہ دراصل کمزور ایمان کی دلیل ہے اور کمزور ذہن کی دلیل ہے۔ ایمان بھی کمزور ہوتا ہے انسان کا جب انسان خودکشی کرتا ہے، اور ذہنی طور پر بھی اس وقت انسان اپنے ذہن پر کنٹرول کھو دیتا ہے اور شیطان اس کے ذہن پر قابو کر لیتا ہے اور اس کو اس راستے پر لے جاتا ہے کہ پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤ، یہ زہر کھا لو، فلاں جگہ سے کود جاؤ، خودکشی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ خودکشی کرنے والا کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اخروی سزا ذکر کی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ نے 3 طرح کی خودکشیاں ذکر کی۔ فرمایا جو اوپر سے چھلانگ لگا کر پہاڑ سے یا اونچی جگہ سے یا پل سے اپنے آپ کو مارتا ہے، خودکشی کرتا ہے، جہنم کے اندر اس کو یہ سزا ملے گی کہ اپنے آپ کو اوپر سے مسلسل گرائے گا، اوپر جائے گا، نیچے چھلانگ مارے گا، مرے گا، پھر اوپر جائے گا، پھر چھلانگ مارے گا، پھر مرے گا، یتردى فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا، یہ عذاب اس کو ہمیشہ 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 کے لیے ہوتا رہے گا۔ فرمایا جس نے کوئی زہر والی چیز کھا کے اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی، وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم میں وہ زہر کھائے گا، مرے گا، پھر کھائے گا، پھر مرے گا، پھر کھائے گا، مرے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، یہ عذاب اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوتا رہے گا۔ دنیا میں تو ایک دفعہ مرا تھا نا، جہنم میں بار بار مرے گا۔ اور اگر کسی نے لوہے کے کسی ہتھیار سے، چاقو چھری سے، پستول سے اپنے آپ کو گولی ماری، لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو مارا، وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن اپنے آپ کو اس سے مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اس کو یہ سزا ملے گی۔ خودکشی کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ سزا ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ غزوے میں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ جو اکا دکا کافر اس کو نظر آتا، چیتے کی طرح اس کو جھپٹ پڑتا، چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، اس کو ایسی بے جگری سے لڑتا کہ ہمیں اس کی جوانی پر، اس کی طاقت پر ناز ہونے لگا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بڑا بہادر آدمی ہے، نڈر ہے، دلیر ہے، کسی کافر کو چھوڑتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ جس کی بہادری کے تم چرچے کر رہے ہو اور جس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، انہ من اہل النار، یہ تو جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ اتنا بہادر آدمی، اتنی بے جگری سے لڑنے والا، یہ جہنمی ہے، دیکھوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔
ایک زخم لگ گیا اس کو لڑائی کے دوران، زخم لگا تو بے چین سا ہو گیا، زخم کہاں لگا پتہ نہیں، لیکن بے چین تھا اس زخم کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر اس نے اس زخم کی تکلیف برداشت کی، پھر لشکر سے الگ ہو گیا، ویرانے کے اندر چلا گیا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ ویرانے میں جا کر اس نے تلوار نکالی، اس کے دستے کو زمین میں گاڑا اور اس کی نوک اوپر کی، تلوار کو کھڑا کر دیا، اور پھر تلوار کی نوک اپنے یہاں سینے پر رکھی اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا، آر پار کر دی تلوار، اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی۔ وہ صحابی وہاں سے دوڑا اور بھاگا ہوا آیا، کہا اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ آپ نے کہا یہ بات تو تم پہلے بھی کہہ چکے، کلمہ پڑھ چکے، مسلمان ہو چکے، اب کیا ایسا ہوا کہ تم یہ گواہی دوبارہ دوہرا رہے ہو؟ اللہ کے نبی آپ نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اس کو جہنم میں جاتا ہوا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ تو خودکشی کرنے والا اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہو، آپ کا کلمہ پڑھا ہو، آپ کے ساتھ لڑ رہا ہو، اس کی سزا اخروی جہنم ہے۔ آپ نے سیدنا بلال کو کہا بلال کھڑے ہو جاؤ اور جا کر اعلان کر دو جنت کے اندر صرف مسلمان جائیں گے، مسلمان کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دین کی نصرت اور مدد ایک فاجر کے ذریعے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ مسلمان ہی اٹھیں گے، مسلمان ہی دین کا کام کریں گے۔ اگر مسلمان سست پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی منشا مرضی کے تحت کسی کافر کو کھڑا کرے گا اور کافر کے ذریعے اس دین کی نصرت کا کام لے گا، جیسا اس کافر سے اللہ تعالیٰ نے کئی کافر مروا دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے جزا اور سزا کا، اس میں تفریق نہیں ہے۔ جو جرم کرے گا، امیر ہو غریب ہو، مشہور آدمی کا بیٹا ہو یا غریب کا بچہ ہو، اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، سزا ایک جیسی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا آدمی تھا، مشہور آدمی کا بیٹا تھا، یہ فلاں تھا، اس کو سزا مت دو، نہیں، دنیا کی سزا ہوگی وہ بھی سزا یکساں ہے، جو آخرت کی سزا ہے وہ بھی سزا یکساں ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا کوئی امیر کبیر ہو، زنا کرنے والا کوئی غریب ہو، زنا کرنے والا کوئی عام شخص ہو، زنا کرنے والا کوئی مشہور شخص ہو، رعایت نہیں ہے نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، سزا ایک سی ہے، قانون ایک سا ہے، 100 کوڑے اس کی پیٹھ پر برسائے جائیں گے جو غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے، اور جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ فرق نہیں رکھا جائے گا کہ یہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور کوئی بھی ہو، مرد چوری کرے، عورت چوری کرے، امیر چوری کرے، غریب چوری کرے، وزیر چوری کرے، مشیر چوری کرے، اللہ کہتا ہاتھ کاٹ دو اس کو۔ فرق نہیں۔ وہ بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، قریش کی شاخ ہے بنو مخزوم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ اب قریشی پریشان ہوئے کہ یہ تو ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹکا لگ جائے گا، یہ عورت جہاں جائے گی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ پورے خاندان کی قبیلے کی بدنامی کا باعث بنے گی، کیا کریں؟ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سزا معاف کروائیں، تخفیف کروائیں۔ کس کو بھیجے؟ اسامہ ابن زید کا انتخاب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے نبی ان کی بات نہیں ٹالیں گے، جاؤ اللہ کے نبی سے کہو کہ اس کی سزا معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں ان کے جرائم بے شمار تھے، ان جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا اذا سرقوا فیہم الشریف ترکوا، جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا، نامور آدمی چوری کرتا، کوئی مشہور آدمی چوری کرتا، اس کو چھوڑ دیتے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ، اور جب کوئی غریب چوری کرتا،
اور عام سا آدمی چوری کرتا پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ تاریخی اور سنہری الفاظ ہیں. فرمایا یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے نا, اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حسنین کریمین کی والدہ علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. اللہ کیا قانون برابر ہے. اللہ کا قانون یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مشہور آدمی کا بیٹا ہے, لو جی اس کو چھوڑ دو, اس کو معاف کر دو. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملک کی معروف شخصیت جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن مسئلہ ایسا ہے, اس کا تعلق دین کے ساتھ, منبر رسول کے ساتھ, دینداری کے ساتھ. اس لیے اس کا رد دیندار نہیں کرنا ہے. کسی تاجر نے بات کی ہوتی, کسی اداکار نے بات کی ہوتی تو مٹی ڈالو, ہمیں کیا ان سے. لیکن ایک دیندار آدمی دین کا لبادہ اوڑے ہوئے اور دین کی تبلیغ کرنے والا, جب اس کی طرف سے ایسی بات آئے تو پھر دینداروں کا فرض ہے کہ اس کا رد کریں. بیٹے نے خودکشی کر لی, متضاد باتیں چلتی رہی. جی وہ کیا ہے, ڈپریشن کا مریض تھا. المیہ ہے ہمارا, المیہ. غریب کا بچہ خودکشی کرے تو ہم کہتے ہیں پاگل ہو گیا تھا, ہاں مینٹل ہو گیا تھا, اس لیے خودکشی کر لی. امیر کا بچہ خودکشی کرے تو الفاظ بدل جاتے ہیں, رویے بدل جاتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض تھا بیچارہ اور اس نے خودکشی کر لی. یہ تو اس معاشرے کا حال ہے. غریب پاگل ہو کر خودکشی کرتا ہے اور امیر کا بچہ ڈپریشن میں خودکشی کرتا ہے. خودکشی تو برابر ہے جناب, غریب کا بچہ کرے یا امیر کا بچہ کرے, مشہور کا بچہ کرے یا عام آدمی کا بچہ کرے. تو خبر تو یہی آئی کہ جس نے خودکشی کر لی. اللہ کے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اس شخص کی جس نے سینے پر تلوار گھونپ کر خودکشی کر لی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ بندہ جس نے خودکشی کی ہے اس کا نماز جنازہ, فرمایا اما انا فلا اصلی علیہ, جہاں تک میری بات ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. آپ نے نہیں پڑھا. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ معروف عالم دین نہ پڑھائے, مسجد کا امام نہ پڑھائے, اس کے جنازے میں معروف شخصیات کو شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ معاشرے پر اس کی قباحت واضح ہو کہ یہ ایک برا فعل تھا جو اس نے کیا. ہاں باقی وہ مسلمان ہے تو مسلمان کی حرمت ہے, اس کو نہلایا جائے, کفنایا جائے, جنازہ پڑھا جائے, دفن کیا جائے, لیکن مسجد کا امام, بڑا عالم, معروف شخصیات اس کے جنازے میں شریک نہ ہو. تو جی خودکشی کر لی, مولانا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا ان کا, اور جنازہ بھی کتنا 35 سیکنڈ کے اندر جنازہ پڑھایا, ریکارڈ پر موجود ہے. سب سے ہلکا جنازہ میرے خیال میں جو میں نے دیکھے ہیں جنازے, وہ سلمان تاثیر کا جنازہ تھا جو گورنر پنجاب تھا, جس کو ممتاز قادری نے اڑایا تھا. اس کا 31 سیکنڈ کا جنازہ تھا, یہ 35 سیکنڈ کا جنازہ. اب پتہ نہیں کیا پڑا اس میں کیا نہیں پڑا, واللہ اعلم. بہرحال جی ہوگی بات. مولانا صاحب کو صدمہ پہنچا ہے, ہم تعزیت کرتے ہیں. وہ معروف شخصیت ملک کی تعزیت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹا وہ اس دنیا سے چلا گیا, اللہ ان کو صبر جمیل دے. تعزیت یہی ہے, باقی مغفرت کی دعا کرنا منع ہے. جنازہ مغفرت کی دعا ہے. جب اللہ کے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں. باقی مولانا صاحب ان کا نام جمیل ہے, اللہ ان کو صبر جمیل دے, ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. لیکن بات آگے بڑھی, بات مزید آگے بڑھی, اور تازہ کلپ آج کا یا کل کا آیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب منبر پر بیٹھے ہوئے اور رونے کے انداز میں وہ ایک واقعہ سنا رہے, خواب سنا رہے. پنجابی میں ہے مکس کر کے, کبھی اردو میں کبھی پنجابی میں بیان کر رہے ہیں. بتا رہے جی پشاور کے کسی مولوی صاحب نے, نام نہیں لیا ان کا, یہ آج کی عقل کی بات ہے, یعنی ان کے بیٹے کی وفات کے 3-4 دن کے بعد کی بات ہے. پشاور کے کسی مولوی صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا ہے, اور پھر اس مولوی کی تعریف کی کہ وہ مولوی دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟
1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. یہ اس مولوی صاحب کی تعریف ہے, فضیلت ہے. اس نے خواب دیکھا ہے, وہ میرے بیٹے سے کبھی ملا نہیں, ہمیں جانتا نہیں ہے, لیکن اس نے خواب دیکھا ہے کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ میرا بیٹا عاصم جمیل کھڑا ہوا ہے, اور میرا بیٹا کہہ رہا ہے اس مولوی سے کہ میرے ابا جی کو جا کر بتا دو کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا کر دیا. مولانا طارق جمیل صاحب, پہلے تو اس مولوی صاحب کا نام بتائیں کہ پشاور کا کون سا مولوی ہے. یہ مجہول باتیں کرنا چھوڑ دیں, آپ دیندار ہیں, آپ کو یہ باتیں اب زیب نہیں دیتی. اب سامنے بھیڑ بکریاں نہیں بیٹھی ہوئی جو آپ کی ہر بات پر واہ واہ کریں گے. کون ہے وہ مولوی صاحب؟ مجہول آدمی, پشاور کی کسی مسجد, اتنا بڑا پشاور ہے, کہاں ڈھونڈے اس کو جا کر؟ اس کا نام لینا چاہیے تھا آپ کو. محدثین جب کسی سے حدیث واقعہ سند بیان کرتے اس کا نام لیتے, اس کے باپ کا نام لیتے, اس کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ بتائیں وہ مولوی کون ہے, کہاں کا پڑا ہوا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, اس کا منصب کیا ہے؟ مجہول آدمی. اور معذرت کے ساتھ تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے وہ سارا انہی واقعات سے بڑا ہوا. ایک بزرگ کہتے ہیں, ایک بزرگ نے فرمایا, ایک بزرگ نے دیکھا, ایک بزرگ آئے, ایک بزرگ گئے, ایک بزرگ لیٹے. پتہ نہیں کون سے وہ بزرگ ہیں جن کا نام ہی دنیا کو نہیں پتا. محدثین کی اصطلاح میں صرف صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر حدیث کی سند میں صحابی کا نام نہ آئے, صحابی سارے کے سارے سیکھا ہے, عادل ہے, ان رجل من اصحاب النبی, اتنا بھی آ جائے تو محدثین اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے, نام ذکر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, صحابی تھا. یہ اعزاز صرف صحابہ کا ہے. صحابہ کے بعد یہ اعزاز تابعین کا بھی نہیں ہے, تبع تابعین کا بھی نہیں ہے, کسی محدث کا نہیں ہے, کسی امام کا نہیں ہے, کسی راوی کا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی فلاں بزرگ, فلاں عالم, فلاں امام. نام ذکر کرے, نام, اس کا بھی نام, اس کے والد کا بھی نام, اس کے اساتذہ کا نام, کہاں سے پڑھا, کہاں سے سیکھا. مجہول باتیں کرنا چھوڑ دے. اور جس روایت کے اندر کوئی ایسا راوی آ جاتا ہے تو محدثین اس پر ٹھپا لگاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, یہ جھوٹی بات ہے, یہ موضوع بات ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ایک مجہول راوی آ گیا جس کا نام نہیں پتا. اگر اس کا نام پتا ہے, اس کے باپ کا نام نہیں پتا, تب بھی مجہول روایت ہے. مجہول روایت, مجہول راوی کی مجہول روایت ردی کے ٹوکری میں ڈالی جاتی ہے, ممبروں پر بیان نہیں کی جاتی. پھر مولوی صاحب کی تعریف کیا کہ وہ دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. اللہ اکبر. مولوی صاحب کمپیوٹر کا دور ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے. ایک دن اور ایک رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں 86,400 سیکنڈ ہیں. کتنے سیکنڈ ہیں؟ 86,400. اگر کوئی گولی کی تیزی سے درود شریف پڑھے ایک سیکنڈ میں, تب بھی وہ 24 گھنٹوں میں 84,000 سے مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتا. یہ کون سا مولوی ہے, یہ کون سا مولوی ہے جو 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے؟ اللہ کی قسم اس مولوی کو ہمارے سامنے لاؤ, اگر وہ 24 گھنٹوں میں 1,00,000 مرتبہ درود ہمارے سامنے پڑھ لے, منہ مانگا انعام دیں گے اس کو, منہ مانگا انعام دیں گے. اس مولوی کی بیوی نہیں, اس مولوی کے بچے نہیں, اس مولوی کو بولو براز کی حاجت نہیں ہوتی, اس مولوی نے کھانا پینا نہیں, اس مولوی نے سونا نہیں, 24 گھنٹے درود پڑھتا رہتا ہے. اگر یہ سارے کام بھی کہ اس کے سونے کے, اس کے بولو براز کے, کھانے پینے کے, پھر وہ مولوی امام ہے, نماز بھی 5 وقت کی پڑھاتا ہے, یہ سارے 8-10 گھنٹے بھی نکال دیے جائیں, باقی پیچھے 10-12 گھنٹے بچتے ہیں. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ یہ کہانیاں اب رہ گئی پرانی, وہ دور لٹ گیا جب اس طرح کی کہانیاں سن کر لوگ واہ واہ کرتے تھے, جھومتے تھے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, نیو جنریشن ہے, کمپیوٹر کا دور ہے. سمجھائیں ہمیں کہ وہ مولوی 1,00,000 مرتبہ درود دن میں کیسے پڑھتا ہے. پھر اس مولوی نے جنت میں اللہ کے نبی کو بھی دیکھ لیا اور آپ کے بیٹے کو بھی دیکھ. اللہ کے نبی کو پہچانا کیسے؟
صحابہ کرام کے سامنے کوئی اس طرح کہتا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو صحابہ کرام پوچھتے تھے اس سے نشانیاں، مجہول کال پر اس کی بات سن کے آگے مجمع میں بیان نہیں کر دیتے تھے، پوچھتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کا سراپا کیسا تھا، حلیہ کیسا تھا، بال کیسے تھے، آپ کی چال کیسی تھی، انداز تکلم کیا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، ایک ایک چیز پوچھ کر پھر اس کے بعد صحابہ کرام مہر تصدیق سب کرتے تھے کہ تم نے اللہ کے نبی کو ہی دیکھا۔ چلو آپ کے بیٹے کو تو پہچان گیا، وہ اس نے آپ کے بیٹے کو دیکھا تھا، اللہ کے نبی کو کیسے پہچانا؟ اللہ کے نبی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حدیث صحابہ کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں کچھ صحابہ مدینے سے نکلے، سفر میں تھے، غزوے میں تھے، سریے میں تھے، کسی صحابی کو خواب آ گیا، اللہ کے نبی حیات ہیں، مدینے میں موجود ہیں، اور مدینے سے باہر ایک صحابی کو خواب آیا اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ صحابی پریشان ہوا، جب واپس مدینہ آیا تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس طرح آپ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تم میں سے جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ در حقیقت مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ میرا یہ سراپا، میرا یہ حلیہ مبارک، میرا یہ بال، میرا یہ انداز، میرا یہ قد و کاٹ شیطان نہیں اپنا سکتا۔ ہم نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی بھی سامنے نورانی شکل میں نظر آئے گا، سفید داڑھی والا، لمبے چوگے والا، ہاتھ میں تسبیح والا، ہم تو اس کو اللہ کا نبی سمجھیں گے۔ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے کہ یہ نظر آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ اور پھر بدعتیوں کو نظر آئیں گے، مشرکوں کو نظر آئیں گے؟ نہیں، یہ اعزاز صرف موحدین کا ہے، متبع سنت لوگوں کا ہے، جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نماز سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر دوبارہ نماز تک، سونے سے لے کر جاگنے تک ایک ایک عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ اعزاز ہمارے اسلاف کو ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، لیکن ہم اس کو بھی بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ خواب کسی کا بھی حجت نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اب لاکھ کوئی کہے خواب میں فلاں نظر آیا، وہ یہ وظیفہ بتا رہا تھا، فلاں نظر آیا اس نے یہ وظیفہ دے دیا۔ یہ سارے وظائف اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ جو وظیفے ہمیں ملنے تھے، جو اعمال ہمیں ملنے تھے، جو جنت میں جانے کے راستے اور جہنم سے بچنے کے طریقے ملنے تھے، وہ ساری احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اپنے خواب اپنے پاس رکھو، تمہیں مبارک ہو۔ تو اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے کہ چونکہ یہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا ہے اس کو جنت میں بھیج دو، اور کسی غریب نے خودکشی کی اس کو جہنم میں ڈال دو۔ نہیں، اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ کی سزا کا قانون اٹل ہے، نظام جزا اور سزا کا قانون اٹل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیارا نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے کہ اس کی محبت میں مجبور ہو کر اللہ کہے گا یہاں میرا نظام بدل دو۔ وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے جو حقیقت سے قریب تر ہو۔ دوبارہ کے بات دور نکل گئی، خودکشی حرام ہے۔ اسباب کوئی بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ اللہ جو حالات آج ہم پر طاری ہیں ان کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ آج اگر مہنگائی ہے خوشحالی بھی آئے گی، آج اگر غریبی ہے امیری بھی آئے گی، آج اگر ہاتھ تنگ ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ کو شادہ بھی کرے گا، آج اگر گزر اوقات کے ذرائع محدود ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھیلانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، یہ دین ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ امتحان میں فیل ہو گئے کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو مضبوط کریں۔ یہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، ایک پیپر رہ گیا اب میں کیا کروں گا، کچھ نہیں ہوا۔ ایک پیپر رہ گیا بچی بولتی اب میرا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔
کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کامیابی کے اور دروازے کھولے گا, آگے ایسے اسباب مہیا کر دے گا کہ تم اس کمی کوتاہی پر قابو پالو گے. اپنے بچوں کا, بیوی کا, بڑوں کا, چھوٹوں کا, سب کا عقیدہ مضبوط کریں, ایمان مضبوط کریں. حالات جیسے بھی ہو جائیں مومن گھبراتا نہیں ہے, ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, حالات کا سامنا کرتا ہے, ایمان کو مضبوط بناتا ہے. خودکشی بے ہمتوں کا کام ہے, پست ہمتوں کا کام ہے. ایمان کی کمزوری والے جو ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں ان کا کام ہے. ہاں اگر کوئی ذہنی ایسا مریض ہو جائے کہ جس کو تمیز ہی ختم ہو جائے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, دن کیا ہے, رات کیا ہے, کھانا کیا ہے, گندگی کیا ہے, ایسا مجنون انسان وہ مرفوع القلم کے حکم میں ہے. وہ اگر اپنے آپ کو مار دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قلم اٹھایا ہوا ہے, وگرنہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.